الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، گزشتہ دو خطبات میں جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جہاں اور بہت سی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا اور ان کے حق میں بد کلامی کی جسارت مت کرنا. جس طرح اور بہت سے رودبا ہونے والے فتنوں سے آپ نے خبردار فرمایا، بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس حوالے سے بھی پیدا ہونے والے فتنے سے آپ نے خبردار کیا، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی اور اپنے اہل بیت کے حوالے سے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں نبی علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لانا آخر هذه الامہ اولا، کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری امت کا طبقہ وہ اپنے سے پہلوں پہ لعنت کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت احادیث کی کتابوں میں ان دونوں کے حوالے سے، یعنی صحابہ کرام حضرات اہل بیت کے اور اہل بیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مداح اور آپس میں پیار اور محبت اور الفت کا مظاہرہ کرنے والے احادیث کی کتابیں دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مناقب کے حوالے سے کتابیں بھری پڑی کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے مناقب بیان کیے اور اہل بیت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کا اظہار اور اقرار کیا. بلکہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے مستقل اس عنوان سے ایک کتاب لکھی، ثناء الصحابہ علی القرابہ و ثناء القرابہ علی الصحابہ. نام انہوں نے اس کتاب کا ضرورت صحابہ کی تعریف نبی علیہ السلام کے رشتے داروں کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے رشتے داروں کی تعریف صحابہ کرام کے حق. ثناء الصحابہ علی القرابہ
وثناء القرابہ علی الصحابہ. اسی طرح ان کے بعد ابو سعید اسماعیل بن علی سمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موضوع سے الموافقۃ بین اہل البیت والصحابہ، الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، یعنی اہل بیت اور صحابہ کے مابین موافقت کے حوالے سے، پیار اور محبت کے حوالے سے، باہم ایک دوسرے کے مناقب اور مراتب کو اعتراف کرنے کے حوالے سے شیخ ابو سعید سمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستقل کتاب لکھی. اور پھر اسی موضوع پہ، اسی نام پہ معروف مفسر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی. متاثرین میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی عنوان پہ کتاب لکھی کہ صحابہ کرام اہل بیت کے مداح ہیں اور اہل بیت صحابہ کرام کے مداح ہیں. یعنی حضرت علیہ السلام کی اس تاکید اور آپ کی اس توجہ کے نتیجے میں یوں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت کو متوقع رہے، لیکن دلا کر یہ فتنہ رونما ضرور ہوا. بعض وہ ہوئے جنہوں نے معاذ اللہ اہل بیت سے تعلق تشریح کی، وہ بھی ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ کو موت پہ الزام ٹھہرایا. اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ آج تک یہی تسلسل چلا آ رہا ہے. ایک گروہ ایسا ہے ناسبیت کی شکل میں جو اہل بیت کی جن کو مناقب اور ان کے مراکز سمجھتے ہیں، اور راسبیت کی شکل میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مراکز سمجھتے ہیں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنا بیٹا فرمایا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذان ابنائی و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. اے اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ آپ ان سے بھی محبت کریں. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا فرمایا، اپنی چاہتوں اور محبتوں سے نوازا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ اللہ آپ ان سے بھی محبت کریں جو حسنین سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. مگر وہ بھی ہوئے جو کہتے تھے کہ حسنین یہ نبی کے بیٹے کس طرح ہیں؟ بیٹے کے بیٹے تو ہوئے، ان کو تو بیٹا کہا جاتا ہے. جو اپنے بیٹے کا بیٹا ہو وہ تو اپنا پوتا ہے، بیٹا ہے، لیکن بیٹی کا بیٹا وہ تو نواسا ہے، وہ تو کسی اور باپ کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا تو نہیں. اس لیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اور قدیم زمانے سے بھی اس کو موضوع بنایا موضوع. تابعین میں ایک بڑا نام ہے حضرت یحییٰ بن جابر رحمۃ اللہ علیہ.
بصرہ کے کنار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے فقہاء براغاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے نقطے لگوانے والے یہی یحییٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر نے تحقیق میں لکھا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے نقطے نہ تھے، جو مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائے تھے اس مصحف کے نقطے نہ تھے، سب سے پہلے نقطے انہیں حضرت یحییٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے لگوائے۔ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بڑے ادیب اور فقیہ انسان تھے۔ حجاج بن یوسف کو یہ پتا چلا کہ یحییٰ بن جعفر حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی علیہ السلام کی ذریت قرار دیتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ یحییٰ بن جعفر ان دنوں خراسان میں تھے۔ ذرا سوچے، حجاج نے وہاں خراسان کے اپنے گورنر قتیبہ بن مسلم کو خط لکھا کہ تیری فرما روائی میں یہاں یحییٰ بن جعفر حسنین کو نبی علیہ السلام کی ذریت قرار دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یحییٰ بن جعفر کو پکڑو اور میرے پاس پوچھے میں بھجوا دو۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے یحییٰ بن جعفر کو پکڑا اور حجاج کے دربار میں پہنچا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعے کے خود عینی شاہد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یحییٰ بن جعفر پہنچے حجاج بن یوسف کے دربار میں اس کے تو حجاج کہنے لگا، یحییٰ مجھے پتا چلا ہے کہ تو کہتا ہے کہ حسنین نبی علیہ السلام کی ذریت ہے، اولاد ہے اور بیٹے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تو حضرت یحییٰ بن جعفر نے کہا ہاں، نبی علیہ السلام کے حسنین بیٹے، آپ کی ذریت۔ حجاج نے کہا اس کی دلیل پیش کرو، بیٹے کا بیٹا تو باپ کا بیٹا دادا کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کا بیٹا وہ کس طرح اپنے نانا کا جناب بیٹا قرار پایا؟ اس کی دلیل پیش کرو۔ لیکن یہ خبردار وہ دلیل نہ پیش کرنا لدو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل، وہ آیت مباہلہ جو معروف ہے سورۃ آل عمران میں، وہ آیت پیش نہ کرنا، کوئی اور دلیل پیش کرو۔ وہاں تو ابنا مجموعے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسنین کو لے آئے تھے، حضرت علی کو کہا تھا کہ یہ میری اولاد ہے، آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل پیش کرو۔ اگر دلیل پیش نہیں کرو گے تو تمہارے بال کے برابر گناہ تمہیں پورے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ بن جعفر کہنے لگے حجاج اس سے بھی بڑھ کے دلیل خود قرآن مجید میں موجود۔ کون سی دلیل؟ چنانچہ یحییٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کی یہ آیات تلاوت کی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ یہ آیتیں پڑھی یحییٰ بن جعفر اور پوچھا حجاج بتلاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابراہیم کی ذریت قرار دیا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کی ذریت قرار دیا ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں، بغیر باپ کے اللہ ذو الجلال نے پیدا کیا، والدہ کی شکم سے بغیر باپ کے اللہ ذو الجلال نے انہیں پیدا کیا۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت قرار دیتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم میں کیا فرق ہے، اور حضرت حسنین اور محمد مصطفیٰ میں کیا فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں میں کتنا فرق؟ یعنی کہاں 1000-1500 سال کا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مابین، اور کہاں جناب نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں حسنین کی ولادت۔ اتنے فرق کے باوجود تو حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت بن جائے اور حضرت حسنین نبی علیہ السلام کی ذریت نہ بنے، کتنے افسوس کی بات۔ حجاج نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا وہ لوگ موجود تھے جو اس شخص کی نگاہ سے اور اس اعتراض کی بنیاد پہ بھی اعتراض کرتے کہ حسنین کو نبی علیہ السلام کی ذریت ہی نہیں، اور جو ظلم و ستم تھا حجاج نے ڈھایا اہل بیت پہ، اس کا ازالہ تو تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کیا، جو تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے فتنوں سے خبردار کیا تھا کہ خبردار میرے اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ کشائی نہ کرنا، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، ان کے ساتھ محبت اور معرفت کا مظاہرہ کرنا، یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تو باقی رہی۔ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، آپس میں رشتے داریاں بھی ہوئی، آپس میں تعلق داری بھی رہی، آپس میں محبتیں بھی رہی، لیکن جو بات نبی علیہ السلام کی زبان اکثر سے ظاہر ہو چکی تھی وہ غلطی تو نہیں، غلط تو نہیں ہو سکتی۔ دور آیا کہ دونوں کے بارے میں وہ بدنصیب اٹھے جن میں سے بعض نے اہل بیت کو اپنا موضوع بنایا اور بعض نے صحابہ کرام کو اپنا معاذ اللہ موضوع بنایا، اور وہ بدتلاش آج بھی موجود ہے، کچھ ناسبیت کی شکل میں اور کچھ رافضیت کی شکل میں۔ کچھ بدنصیب صحابہ کرام کے بارے میں لفظ کشائی کرتے ہیں اور کچھ بدنصیب اہل بیت کے بارے میں لفظ کشائی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری وابستگی اہل بیت کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ۔ ہم دونوں کو آپ کے گھرانے اور آپ کے رفقا اور آپ کے جانسار دونوں کے ساتھ محبت اور دونوں کے ساتھ موافقت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ساتھیوں کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار مت ہونا، اپنی چاہتوں اور محبتوں کا مرکز بھی اس کو بناؤ جس سے اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تاریخ کی بات روایات کے حوالے سے کہیں بھٹک نہ جانا، جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمیں انہیں جنت کے سرداروں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کسی کے دفاع کی یا کسی کے حق کی بات نہیں، ہماری محبتیں، ہمارا دفاع یا ہمارا تعلق یا ہماری چاہتیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے محبوبوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی کے محبوب جس طرح صحابہ کرام ہے، اسی طرح نبی کے محبوب
حسنین بھی ہے، آپ کا گھرانہ بھی آپ کا واقع، اور یہی سارا تعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی نبھایا۔ آپ دیکھیں حضرت صحابہ کرام، یعنی یہی جو روایت میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں، بلکہ اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ یہ روایت حضرت اسامہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن اسلم، حضرت سلمان فارسی، یہ سب صحابہ کرام یہی روایت نبی علیہ السلام سے کرتے، یعنی حسنین کی اس منقبت کو کسی ایک صحابی نے بیان نہیں کیا۔ الحسین حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس روایت کو نبی علیہ السلام سے روایت کرنے والے 10 صحابہ کرام، اور بعد میں ذکر کیا کہ 17 صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ نقل کرتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت حسن بھی اور حضرت حسین بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب تاریخ میں ایک واقعہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک مقام سے، آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے، حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لا رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی جانسار کی نظر ابو سفیان پہ پڑ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کفار کا سپہ سالار رہا، اس کو تو یہیں تحقیق کر دینا چاہیے۔ اس خطرے کی بنا پہ حضور علیہ السلام کے چچا نے اپنے گھوڑے پہ اپنے پیچھے ابو سفیان کو بٹھایا اور بٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد پڑی، کہنے لگے اللہ کے رسول کا دشمن ابو سفیان، حضور اجازت دیجیے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ وہی تھا جو احد میں بھی آپ کے خلاف آیا، احزاب میں بھی آپ کے خلاف آیا، مجھے اجازت دیجیے۔ عباس کہنے لگے عمر صبر کرو، یہ تم جرأت اس لیے کر رہے ہو کہ یہ عبد مناف کا بیٹا ہے، بنو عدی کا بیٹا ہوتا تو تم کبھی یہ بات نہ کہتے۔ ابھی کا تعلق حضرت عمر فاروق کے گھرانے سے، عبد مناف کا تعلق نبی کریم قریش کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ عباس نے کہا کہ تیرا خاندان تیرے خاندان کا سردار ہوتا تو تو یہ کبھی بات نہ کرتا، آج یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ یہ عبد مناف کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے عباس، جس روز تم مسلمان ہوئے تھے اللہ کی قسم مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اگر میرا باپ ستاف ہوتا اور وہ مسلمان ہوتا تو مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے
پاک اگر مسلمان ہوتا تو اللہ کے رسول کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیرے مسلمان ہونے سے اللہ کے رسول کو حاصل ہوئی۔ ان کی تو خوشی ہے نبی علیہ السلام کی خوشی کے پیچھے، جس بات سے حضور خوش ہے یہ آپ کے جانکار بھی اس سے خوش ہے، جس سے حضور ناراض ہے نبی کے جانکار بھی اس کے ساتھ ناراض۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، عداوت ہے کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کا اظہار کرتے، ایماندار کو اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول اپنے عداوت کا اعلان کرتے، ایماندار کے لیے روا نہیں، گنجائش نہیں کہ وہ اس کو اپنی چاہتوں کا برکت بنائے اور اس کو محبتوں کا سبب سمجھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سچا حضور آپ کے اسلام لانے کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کو زیادہ خوشی تھی میرے ساتھ کے اسلام لانے کی نسبت سے۔ اس لیے میں تو دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا قبیلہ ہے یا کسی اور کا بھی قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے یا کسی اور کا خاندان۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، روزینہ مقرر کرتے ہیں اسامہ بن زید، یہ زید وہ زید ہے جو ایک بار صحابہ کرام زید ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ زید وہ ہے جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں۔ تاریخ میں وہ واقعہ ذہنوں میں لے جائے جہاں زید نے والدین کی محبت کو قربان کیا محمد مصطفیٰ کی محبت کے پیچھے، اور اسی بنیاد سے کہا کہ آج زید تیرا بیٹا ہے۔ آج سے آپ نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، تو فرمایا آج سے زید بن محمد مت کہا کرو، زید کو اس کے بیٹے حارث کی طرف منسوب کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی زید کے بیٹے جو ایک دور میں حضور علیہ السلام کے چہیتے تھے اور بیٹے قرار پائے تھے، انہیں کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسامہ وہ جن کو زندگی میں آخری لشکر کی سپہ سالاری اللہ کے رسول نے سونپی تھی، اپنے ہاتھ سے جن کو جھنڈا بنا کے دیا تھا، اپنے ہاتھ سے ان کے ہم رکاوٹ کرے تھے اور ان کو اپنا جھنڈا سنایا تھا، یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روزی میں مقرر ہوئے تو حضرت زید کو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3,500 دینے کا اعلان کیا۔ معلوم ہے حضرت عباس کو 12,000۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عباس تو میرے ابا کی مانت ہے، عباس میرے سن و ابی میرے ابا کی مانت ہے۔ اسی احترام میں حضرت عباس کو 12,000 مقرر کیا، حسنین کو 5,000 دینا مقرر کیا، حضرت اسامہ کو 3,500 مقرر کیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کی باری آئی تو انہیں 3,000 دیا، 500 کم دیا۔ اب بیٹا باپ کی خدمت میں پہنچتا ہے شکایت لے کے کہ ابا حضور کیا میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ آپ کی رفاقت میں میں نے کیا جہاد نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ اسامہ کو تو آپ
3,500 دے رہے ہیں اور مجھ کو 3 پہ تنخواہ رہے ہیں. یہ تفاوت کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ تو کہنے لگے قال اسامہ احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منك. بیٹا یہ اس لیے کہ تیرے سے بڑھ کے حضرت محمد مصطفیٰ کو اسامہ سے محبت تھی. سب سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کو کس سے محبت تھی؟ اسامہ بن زید سے محبت تھی. فآثرت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی. اس لیے میں نے اپنی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت سے قربان کر دیا. میں نے اپنی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت سے قربان کر دیا. جو اللہ کے رسول کے محبوب وہ سب سے مقدم، جو اللہ کے رسول کے چہیتے وہ سب سے آگے. میرا بیٹا صحابی صحیح، میرا بیٹا ہی صحیح، بڑا صالح اور متقی اور پرہیزگار ہی صحیح، نبی علیہ السلام کا خدمت گزار ہی صحیح، لیکن نبی کی محبت جتنی اسامہ سے تھی عبداللہ کے ساتھ اتنی محبت نبی علیہ السلام کو نہ تھی. اس لیے میں تو اللہ کے رسول کی محبت دیکھتا ہوں. جہاں اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے میں اسی کی نسبت سے اس کو مدینہ بھی زیادہ دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن حنظلہ غفیر رسول اللہ غفیر الملائکہ. حنظلہ غفیر الملائکہ اللہ اکبر شہید ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کا بیٹا عبداللہ وہ آیا، روزینہ مقرر کیا. جب ان کا روزینہ مقرر کیا تو انہیں کے بھتیجے جن کا نام طلحہ تھا ان کو عبداللہ سے کم دیا. وہ کہنے لگے یہ بھی تو میرا رشتے دار، یہ بھی تو میرا رشتے دار. آخر کیا سبب ہے مجھے آج کم دیتے ہیں اور عبداللہ بن طلحہ کو زیادہ دیتے ہیں؟ کیا میں اس سے چھوٹا ہوں؟ میری خدمات کم ہے؟ سبب کیا ہے؟ جواب سنیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرمانے لگے رہے تو ابا ہو یوم احد یذکر کما یذکر الہبل. طلحہ میں نے عبداللہ کے باپ طلحہ کو رضی اللہ حنظلہ کو احد کے میدان میں نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کھال بنے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا جس طرح اونٹ کسی کو چھپائے کھڑا. تیر سے تیر آ رہا ہے. حنظلہ اپنی پشت لیے کھڑے ہیں. جو آئے میری پشت پہ لگے لیکن محمد مصطفیٰ کو کچھ نہ ہو. نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو قربانی حنظلہ نے دی تھی اے طلحہ اس قربانی کی بنیاد سے میں اس کے بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں تم کو کم دے رہا ہوں. یہ ساری محبتیں اور ساری تقسیم وہ تو نبی علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پہ، نبی علیہ السلام کی چاہت کی بنیاد پہ. نبی علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت حسین سے کہا حسین تھوڑا وقت میرے پاس آ رہا. اب کیا ہوا؟ حضرت حسین ملنے جا رہے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ملے. پوچھا عبداللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے ابا حضور کی خدمت میں گیا تھا مگر وہ مصروف تھے، میں نے ملنے کی اجازت چاہی. انہوں نے اجازت نہ دی اور کہا ابھی میں مصروف ہوں تھوڑی دیر کے بعد آنا. جب یہ بات سنی تو حضرت حسین بھی واپس پلٹ آئے.
کہ جب بیٹے کو ملنے نہیں دیا میں کروں تو جا کے پھر عمر فاروق کو مل لوں. واپس پلٹ رہا ہے. بعد میں جس وقت حضرت عمر فاروق اور حضرت حسین ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حسین کیا وجہ تھی؟ میں نے آپ سے کہا تھا خدا وقت آنا، آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین میں تو آ رہا تھا، راستے میں آپ کے فرزند جواب مل گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ابا حضور مصروف ہے اور انہوں نے تو مجھ کو بھی ملنے کے لیے وقت نہیں دیا اور کہا تھوڑی دیر کے بعد آنا. ان کے اس کہنے سے میں پلٹ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین اور بھلا یہ تو بتلاؤ کہ عبداللہ تیرے جیسا ہو سکتا ہے یا تو عبداللہ جیسا ہو سکتا ہے؟ تیرے لیے کوئی وقت نہیں، جب آؤ تو مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ ترجیحات کیوں ہیں؟ یہ ترجیحات کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کیوں نہیں بتایا کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا تھا مذکر رسول اللہ کی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اللہ یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کو یاد رکھنا. میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اہل وفا کو نبھایا اور اہل بیت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کیا ہوا حکم اور کی ہوئی وصیت اس عہد کو نبھایا. اور وہی عہد اللہ کے فضل و کرم سے تمام آیتوں کا حدیث استفاد نہیں قائم تو وہ قائم نہیں جو روز اول ہی سے ایک اہل بیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوسرا اہل صحابہ کرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں نے پہلے عرض کیا آج بھی موجود جن کو حسنین ایک آنکھ نہیں پاتے بعد اللہ تم اللہ کتابیں موجود اور آج وہ بھی موجود جن کو صحابہ کرام ایک آنکھ نہیں پاتے. لیکن ان دونوں چیزوں سے تو نبی علیہ السلام نے خبردار کیا. خبردار میرے اہل بیت کے ساتھ بھی وفا کرنا، میرے جانسار کے آبا کے بارے میں بھی وفا کرنا. اللہ ہمیں اسی عہد کے قائم رکھے، اسی تاکید اور اسی عہد کی وصیت کو پھر سے جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.